اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین شفیع المذنبین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واحبابہ اجمعین. عن ام المؤمنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواہ البخاری و مسلم وفی روایت لمسلم من عمل عملا ليس علیہ امرنا فهو رد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام المؤمنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے. آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے اس معاملے یعنی دین میں وہ کام جاری کرے گا جو اس میں نہیں ہے تو وہ کام مردود ہو. روایت کیا اسے بخاری نے اور مسلم نے, اور مسلم کی روایت میں ہے جس نے ایسا عمل کیا جو ہمارے حکم یعنی دین میں نہیں ہے تو وہ مردود. یہ اربعین نبوی کی 5ویں میں نے حدیث پڑھی ہے اور اس کے اندر موضوع بہت ہی نازک سی بات کا ہے جو اگر صحیح سمجھ نہ آئے تو تفرقہ بھی پیدا ہوتا ہے اور صحیح سمجھ نہ آئے تو گمراہی بھی. اس پہ ہم اس لیے آہستہ سے تفصیل میں بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا بات. شروع ہم بات ہمیشہ کی طرح سند سے کرتے ہیں. یہ حدیث صحیح ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو روایت ہے جو بھی میں نے پڑھی ہے بخاری میں ہے, یہ مسلم میں ہے, ابو داؤد نے اسے روایت کیا ہے, ابن حبان نے روایت کیا ہے, ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور احمد نے روایت کیا ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور لوگ نے. اس سے ملتی روایات دیگر صحابہ اکرام سے ہمارے پاس مسلم سے میں ملتی ہیں, ہمیں احمد کی کتاب میں ملتی ہے, ابو داؤد کے ہاں روایت ملتی ہے, بیہقی کے ہاں ملتی ہے اور بخاری کے ہاں ملتی ہے. مگر حضرت عائشہ کے علاوہ جو باقی روایت ہیں بخاری میں, بخاری والی وہ ساری معلق ہے. باقی معلق کیا ہے ابھی ہم اس میں نہیں پڑھی ہے, اس کے لیے علوم الحدیث وغیرہ کو آپ بتا دیں. اس حدیث کے بارے میں ابن دقیق العید نے کہا ہے کہ یہ حدیث دین کے اصولی قاعدوں میں سے ایک اہم قاعدہ ہے اور اس کے اوپر آپ کہتے ہیں بات کافی اہم ہے. تو جیسے میں نے کہا اس کا موضوع بہت ہی نازک اور خطرناک موضوع ہے. جس کو صحیح نہ سمجھیں تو گمراہی بھی پھیل سکتی ہے اور تفرقہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے ہم موضوع کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. موضوع اس کا ہے بدعت, یعنی کوئی وہ نئی چیز جو دین میں ایجاد کی جائے. اب ہم اس کو کہتے ہیں تفصیل میں شروع سے بات کرتے ہیں. تو لفظ بدعت جو ہے وہ عربی میں بدع سے نکلا ہے اور بدع کے معنی ہے نئی چیز یا بات ایجاد کرنا, کوئی ایسی چیز بنانا جس کی اس سے پہلے مثل نہیں تھی اور جس کا کوئی نمونہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کا ایک مبارک نام ہے البدیع, سب سے بہتر ایجاد کرنے والا. اللہ نے جو کائنات بنائی اس کی مثل نہ تھی, نہ ہے اور نہ کبھی ہوگی. اللہ سے بہتر کوئی تخلیق نہیں کر سکتا, اللہ جیسا بھی کوئی تخلیق نہیں کر سکتا. تو اللہ کا نام ہے البدیع. اچھا, یہ ہو گئے بدعت کے لغوی معنی. اصطلاحی مفہوم اس کا یہ ہے کہ کوئی ایک ایسا کام, کوئی طریقہ کار جو دین میں نہ ہو مگر اس کو دین کا حصہ بنایا جائے. ابھی ہم اس کے اندر کچھ مثالیں لیں گے, زیادہ واضح ہو جائے گا. پہلے ہم کچھ علماء کا کہتے ہیں اس پہ غور دیکھ لیتے ہیں. امام نووی کہتے ہیں کہ بدعت ہر وہ چیز ہے جو کسی سابق نمونے کے بغیر ہے. حافظ بدر الدین العینی کہتے ہیں بدعت دراصل ایسی بنائی ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی.
हाफिज इब्न हजर अस्कलानी जो फतहुल बारी के जो लिखने वाले हैं, आप कहते हैं कि बिदात दरअसल इस बात को कहा जाता है जो बगैर किसी साबिक मिसाल और नमूने के ईजाद की जाए, और दीन में, शरीयत में बिदात का इतलाक सुन्नत के मुकाबले में होता है। अबुल फतह साहब जिन्होंने अरबी की सबसे पहली लुगत लिखी, उन्होंने उसमें लिखा कि बिदात इब्तदा का इसम है, जिसके मानी है कोई नई चीज बनाकर शुरू की जाए, जैसे रिफात इर्तफा का इसम। ये रिफात इर्तफा बिदात इब्तदा ये अरबी ग्रामर का है, इसमें जाने की जरूरत नहीं है। असल बात जो है ये है कि कोई नई चीज बनाकर शुरू की जाए। आप मजीद लिखते हैं कि फिर बिदात के लफ्ज का इस्तेमाल ऐसी बात पर गालिब और आम हो गया जो दीन में घटाई या बढ़ाई जाए। अब हम तफसील में इसकी बात करते हैं। मैंने बिदअत की जब इस्तिलाही मफहूम दिए थे तो मैंने 3 बातें कही थी। पहला ये कि कोई काम है या कोई तरीक़ा-ए-कार। दूसरा ये कि ये दीन में शामिल नहीं है, और तीसरा ये कि दीन का इसको हिस्सा बनाया जाए। अब समझने की बात ये है कि कोई भी नेक काम आप ले लें, कोई नफली रोज़ा ले लें, नफली इबादत ले लें, कोई भी नेक काम ले लें, कोई भी इबादत ले लें जो फ़र्ज़ नहीं है, सुन्नत नहीं है, नफल है, और आप उसको नफल के दर्जे से उठा के फ़र्ज़ के बराबर ले आते हैं, उस इतनी अहमियत देते हैं, तो अब ये नफल नहीं रहा, अब ये बिदअत बन गया। अब इसकी तहज्जुद से ही मिसाल ले लें। तहज्जुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कभार पढ़ी, कभी कभार आपने नहीं भी पढ़ी। जो शख्स ज्यादा शौक रखता है बेशक हर रोज पढ़े, इससे मना नहीं है, मगर अगर आपने ये कहना शुरू कर दिया इसको रोज पढ़ना जरूरी है, तहज्जुद नहीं पढ़ी तो गलत होगा, गुनाह होगा, अब आप बिदअत कर रहे हैं। और वही तहज्जुद जो आपके लिए सवाब थी, अब वही तहज्जुद आपके लिए गुनाह हो जाएगी। तो ये कहते हैं बहुत ही नाजुक सी चीज है। कोई चीज, किसी भी नेक अमल को आप बड़ी आसानी से गुनाह बना सकते हैं अगर आप हद से गुजर जाए। इसकी कई मिसालें मिलती हैं। आप मुस्तहिब को फर्ज बना दें, या जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कभार किया और हर बार करने का ये नहीं कहा कि जरूरी है, आप ये कहते हैं कि उसको हर बार करना जरूरी है। या कोई चीज जो फर्ज नहीं है आप उसको या फर्ज कर दें या फर्ज के बराबर अहमियत दे दें। या कोई चीज जो बुनियादी दीनी इबादत नहीं है आप उसको बुनियादी दीनी इबादत कहने लगे और कहने लगे ये करनी जरूरी है, छोड़ोगे तो गलत होगा। बुखारी में और मुस्लिम में एक रिवायत है कि तुम देख नहीं रहे, मैं नफली रोजे रखता भी हूं और नहीं भी रखता। रात को नफली नमाजें मैं पढ़ता भी हूं और मैं सोता भी हूं। मैंने निकाह भी रखे हैं। सुनो जो मेरे तरीके पर है तो वो मेरा है, और जो मेरी सुन्नतों को ना ले वो मेरा नहीं है। तो सुन्नतों को अपनाना है, बेशक नफल पढ़ें, नवाफिल अदा करें, दीगर इबादत करें, नेक काम करें, मगर जो सुन्नत के अंदर कह दें जो दायरे दिए गए हैं, जो पैरामीटर्स दिए गए हैं, उनको बदलने की कोशिश ना करें। अच्छा, अब ये तो बात होगी कि बिदअत क्या है। इसके बाद अगली बात जो पहले हो चुकी है मगर मजीद एक बार कहते हैं उसमें जोर देने के लिए कि बिदअत दीन में ममनू है। इसके ऊपर एक और हदीस अभी देख लें। यह हदीस सही भी है और मैं ला रहा हूँ खुतबतुल हाजा से। खुतबतुल हाजा एक छोटा सा कह दें 5-6 लाइनों का खुतबा सा है, जिसके बारे में जो रिवायत है वो हमें ये मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर सहाबा इकराम आपकी हयात ज़ाहिरी के बाद अक्सर अपने खुतबात इससे शुरू करते थे। इसके आखिर में आता है फ़इन्न ख़ैरल हदीसी किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। बेशक सबसे बेहतर बात अल्लाह की किताब है और सबसे बेहतर हिदायत मोहम्मद की हिदायत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
اور سب سے برا عمل اس ہدایت میں نئی چیز ایجاد کرنا ہے، اور ہر نئی ایجاد کی ہوئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ میں ہے۔ اسی بات کی ہمیں مزید کہہ دیں دلیل مل جاتی ہے علماء کے پاس بھی، کہ وہ بھی یہی بات کہتے ہیں کہ بدعت غلط ہے۔ اس کی کہہ دیں مزید سپورٹ مل جاتی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ بھی یہی کہتے ہیں، امام مالک بھی یہی کہتے ہیں، امام احمد بھی یہی کہتے ہیں، امام شافعی بھی یہی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہم۔ اس کے علاوہ امام بخاری، امام نووی اور دیگر جو ہمارے کہتے ہیں بڑے ائمہ ہیں، وہ سب یہی کہتے ہیں کہ بدعت سے بچنا چاہیے، یہ غلط ہے۔ تو وہی جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، پھر دہراؤں گا، نیک اعمال کریں مگر جو دائرے دیے گئے ہیں سنت میں، احادیث میں، قرآن میں، ان کو نہ بدلیں۔ اور یہاں سے اب ہم آتے ہیں اگلی بات پہ کہ اتنی سختی سے بدعت کو منع کیوں کیا گیا ہے۔ تو پہلی بات جو بھی میں نے کیا کہا کہ سنت میں اور جو قرآن حدیث میں جو ہمیں دائرے دیے گئے ہیں ان کو نہ بدلیں۔ بدعت کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ ان دائروں کو بدل رہے ہیں، آپ دین کو بدل رہے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت 3 ہے، آیت نمبر 3 ہے کہ جس میں آیا ہے کہ دین مکمل ہو گیا ہے، نعمت پوری ہو گئی ہے۔ اب اگر آپ دین کو بدل رہے ہیں تو ابھی میں امام مالک کا بھی آپ کے سامنے قول پیش کروں گا، اس کے مطابق اگر آپ بدعت کر رہے ہیں، دین کے دائرے کار بدل رہے ہیں، اور جو چیز نیکی ہے اس کو اس کے درجے سے اٹھا کے کوئی اور درجہ دے رہے ہیں، یا ساری چیزیں بدل رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نزدیک دین مکمل نہیں ہے، اس میں کمی ہے۔ امام مالک کہتے ہیں جس نے کوئی بدعت کا کام کیا، اس نے یہ سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچانے میں کوتاہی کی۔ ابن حجر عسقلانی نے جو تعریف بدعت کی میں نے پیش کی تھی، وہ اب میں پوری پڑھتا ہوں، اس وقت میں نے آخر کا ایک چیز اس وقت نہیں پڑھی تھی۔ اور شریعت میں بدعت کا اطلاق سنت کے مقابلے میں ہوتا ہے، اسی لیے یہ مضمون ہے، اس کا اطلاق سنت کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں آپ سورہ شورى کی آیت 21 کو دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ ولولا کلمۃ فضل لقضی بینہم وان الظالمین لهم عذاب علیم۔ کیا بنا رکھے ہیں انہوں نے اپنے لیے اللہ کے کچھ ایسے شریک جنہوں نے مقرر کر دیا ہے ان کے لیے دین کا ایسا طریقہ جس کی اجازت نہیں دی ہے اللہ نے، اور اگر نہ ہوتی طے شدہ بات پہلے سے تو ضرور فیصلہ چکا دیا جاتا ان کے درمیان، اور بے شک ایسے ظالموں کے لیے ہے دردناک عذاب۔ تو قرآن میں بھی یہ بات آئی۔ حدیث شریف میں ہے کہ میں نے تمہیں ایسے روشن اور واضح راہ پر چھوڑا ہے جس کے دن اور رات یکساں نمایاں ہیں، اور اس سے وہی ہٹے گا جو ہلاک ہونے والا ہوگا۔ تو آپ یعنی سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی خطرناک ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات اب یہ ہے کہ اگر آپ بدعت کرتے ہیں، ان دائرہ کار کو بدلتے ہیں جو قرآن حدیث میں آئے ہیں، تو اس سے تفرقہ بھی پیدا ہوتا ہے امت میں، اور دوسرا یہ کہ فرض کی اہمیت جو ہے جو شخص بدعت کر رہا ہے اس کے دل میں ختم ہونے لگتی ہے۔ وہ بدعت کو اتنی اہمیت دیتا ہے کہ بدعت تو ضرور پوری کر لیتا ہے اپنی، مگر فرض واجبات اکثر چھوڑ دیتا ہے۔ اب اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ نیکیاں کم کریں، نوافل کم پڑھیں، مگر وہی بات کہ دائرہ کار جو ہے اس کو نہ بدلیں، نیکی کو جو نفل ہے اس کو نفل رہنے دیں، اس کو فرض نہ ہونے دیں، اس کو فرض نہ کریں۔ کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو قوم کوئی بدعت ایجاد کرے گی تو اس کے بقدر سنت اس سے اٹھا لی جائے گی۔ بس بدعت ایجاد کرنے کی نسبت سنت سے چمٹ جانا بہتر ہے۔
اور ایک اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جو شخص بدعت کرتا ہے وہ کبھی توبہ نہیں کرتا، کیونکہ توبہ آپ تب کریں گے جب آپ کو پتا ہو، آپ مانیں گے کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے۔ جو شخص بدعت کر رہا ہے، اگرچہ جو کام وہ کر رہا ہے وہ کام بذاتی ہی خود جو ہے نیک کام ہوگا، مگر اس کو بدعت بنا کے اس نے گناہ بنا دیا ہے، اور اس کے خیال میں وہ نیک کام بھی کر رہا ہے اور ایک ضروری کام کر رہا ہے، تو وہ توبہ کبھی نہیں کرے گا۔ ایک عالم دین کا کہنا ہے کہ شیطان نے کہا کہ میں نے لوگوں کو گناہ کرا کے انہیں ہلاک کیا، تو انہوں نے مجھے اس طرح شکست دی کہ گناہ کے بعد احساس ہونے پر توبہ کر لی۔ پھر جب میں نے یہ طریقہ دیکھا تو ان میں ایسے اعمال رائج کر دیے جو نفس کے موافق ہیں، مگر وہ ان کو نیک اور ضروری سمجھتے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتے ہوئے توبہ استغفار نہیں کرتے۔ اللہ۔ تو بدعت یعنی خطرناک چیز ہے۔ نیک عمل کرنے ہیں، نوافل کرنے ہیں، ٹھیک ہے، کریں، ضرور کریں، جتنے کرنے ہیں کریں، جتنا شوق ہے کریں، مگر ان نیک اعمال کو بدعت بنا کے اپنے لیے ہلاکت نہ بنائیں۔ تو یہ بنیادی موضوع اس حدیث کا یہ ہو گیا کہ بدعت کیا ہے اور منع ہے اور کیوں منع ہے۔ اچھا، اسی حدیث سے متعلق کچھ 3 مزید معاملات جو اس سے عام طور پہ نکالے جاتے ہیں ان کی بات کرتا ہوں۔ جو اصل موضوع ہے بدعت کا وہ ختم ہو گیا ہے، اب ہم اس سے کہہ دیں جو اس سے متعلق جو کچھ دیگر موضوعات ہیں جو اس سے ملتے ہیں کسی نہ کسی طرح، اب ہم ان کی بات کریں۔ پہلی بات یہ کہ آپ کو یاد ہوگا پہلی حدیث میں ہم نے بات کی تھی نیت کی، اور اس وقت میں نے کہا تھا کہ اعمال کے قبولیت کی 2 بنیادی شرائط ہیں، نیت جس کی ہم نے دلیل پہلی حدیث سے لی تھی، اور دوسری میں نے یہ کہا تھا کہ سنت طریقہ، اور اس کی دلیل آپ اس حدیث سے لے سکتے ہیں کہ آپ سنت طریقے کو بدلیں گے تو وہ بدعت بن جائے گا اور وہ غلط ہوگا۔ اس کے علاوہ سنت طریقے پر عمل کرنے کے لیے قرآن میں بھی ہمیں اکثر آیت مل جاتی ہیں، مثال کے طور پہ سورہ آل عمران کی آیت 21 اور 22 لے لیں، یا سورہ احزاب کی آیت 21 لے لیں، اچھا سورہ آل عمران کی 31 اور 32 لے لیں، اور سورہ احزاب کی 21 لے لیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی قرآن کی آیات اور احادیث ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سنت عمل کا طریقہ جو ہے وہ قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ ایک اور بات جو دوسری یہاں سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ دین میں کیا جاتا ہے وہ قرآن اور حدیث کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے۔ صحیح ہے، علماء کے اقوال کو بھی اکثر لوگ شامل کرتے ہیں ساتھ، مگر وہ اس فیصلے کو کہتے ہیں مزید مضبوط کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ ہم سے پہلے بھی علماء نے کیا ہے، صرف یعنی ہمارا کوئی نیا فیصلہ نہیں ہے، مگر اس کی بنیاد ہمیشہ قرآن پہ اور حدیث پہ ہی ہوتی ہے، کسی اور چیز پہ نہیں ہوتی۔ اور تیسری بات یہاں سے ہمیں علم کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جب تک ہمیں نہیں پتہ ہوگا کہ کیا سنت ہے، کیا فرض ہے، کیا نفل ہے، کیا مستحب ہے، اور جو بنیادی دائرہ کار ہے، تو تب تک ہم اس خطرے میں ہیں کہ ہم نہ جانتے ہوئے بدعت میں نہ پڑ جائیں۔ اس کے اوپر میں اس لیے یہاں پہ میں بہت ہی مختصر سا کہتے ہیں اسلام کا جو تصور ہے تعلیم کا وہ پیش کرتا ہوں۔ 2 بنیادی باتیں ہیں۔ جو شخص عالم نہیں ہے اس کو بنیادی دین کا علم ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ جو عالم دین ہے اس کو ساتھ بنیادی دنیا کا بھی علم ہونا چاہیے۔ میں ایک عالم دین کو سن رہا تھا، انہوں نے بڑی مزیدار سی ایک بات کہی۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک عالم کے لیے ایک جو مسلمان جو ہے وہ چاہے جو مرضی بنے، عالم بننا ہے عالم بنے، سائنسدان بننا ہے سائنسدان بنے، ڈاکٹر بننا ہے ڈاکٹر بنے، مگر بنیادی دین کا علم اس سے ضرور ہونا چاہیے، اور اگر اس نے عالم دین بننا ہے تو اس کو وہ بنیادی دنیا کا علم ضرور ہونا چاہیے کہ اس کو پتا ہو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط، ورنہ دنیا کی چیزوں پہ کیسے فیصلہ کرے گا۔ اور ساتھ میں وہ جو دلیل لائے یہ ان کے مطابق، یعنی یہ ابھی میں نے خود مجھے اس کا نہیں پتا کہ صحیح ہے یا نہیں، مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ مفسرین نے قرآن کی جو پہلی آیات نازل ہوئیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اس کی وہ کہتے ہیں کچھ مفسرین نے تفسیر یہ کی ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کا معنی سے مراد دینی علم ہے، اور اقرأ وربک الاکرم سے مراد دینی اور دنیاوی علم ہے۔ اچھا، باقی یہ میں نے خود نہیں پڑھا مگر ہو سکتا ہو ایک رائے ہے، ایک رائے ہے۔ تو یعنی یہاں سے ہمیں اس حدیث سے ہم یعنی علم کی اہمیت کا بھی لے سکتے ہیں۔ تو
آج کا موضوع بس اتنا ہی ہے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واحبابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.